میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو نہایت آسان، محبت بھرے اور دل میں اتر جانے والے انداز میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک مسلمان عورت نماز کیسے ادا کرے، نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھے، کن دعاؤں کے ذریعے اپنے رب سے راز و نیاز کرے، اور وہ کون سی برکتیں ہیں جو نماز پڑھنے والوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ آپ یہ بھی جانیں گی کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ دلوں کا سکون، روح کی غذا، گناہوں کی معافی، گھروں کی برکت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز صرف ایک فرض نہ رہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت بھری ملاقات بن جائے، آپ کا ہر سجدہ رحمتوں کا خزانہ بن جائے اور آپ کی ہر دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچ جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آگے جو معلومات آپ سننے والی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی نماز، آپ کے ایمان اور آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو میری محترم بہن، جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گویا آپ زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں کے رب سے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ دل میں نیت کریں کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے نماز ادا کر رہی ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتی ہیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یا سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، یا کوئی بھی یا سورت جو آپ کو یاد ہو۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں اور محبت و عاجزی کے ساتھ سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھیں اور اپنے دل کی راز، اپنی پریشانیاں، اپنی امید اور اپنے خواب اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ وہ رب جو دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ رب جو آنسو گرنے سے پہلے ان کی وجہ جانتا ہے، وہ رب جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کی دعا ضرور سنتا ہے۔ میری بہن، نماز صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ محبت کا سفر ہے، بندگی کا حسن ہے، ایمان کی خوشبو ہے، سکون کا خزانہ ہے، رحمت کا دروازہ ہے اور جنت تک پہنچنے کا روشن راستہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، آیات کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش ہو۔ نماز مکمل ہونے کے بعد درود شریف پڑھیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما اور ہمیں آخری سانس تک نماز کی پابندی نصیب فرما۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے، جس گھر میں نماز ہوتی ہے وہاں رحمت اترتی ہے، برکت آتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے اور دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آج ہی عہد کیجئے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے،
کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، دل کا سکون ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی سچی محبت، اس پر استقامت اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لے کہ اے میری بندی، میں نے تمہیں زندگی دی، صحت دی، اولاد دی، گھر دیا، بے شمار نعمتیں عطا کی، پھر تم میرے سامنے دن میں صرف چند لمحے کھڑے ہونے سے کیوں غافل رہی؟ اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ہر رشتے میں کمی آ سکتی ہے، لوگ بدل سکتے ہیں، دوست چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بھی بے وفائی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور سننے والا کوئی نہیں ہوتا تب بھی عرش کا مالک ہماری خاموش سسکیاں سن رہا ہوتا ہے۔ میری بہن، جب تم فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہو تو فرشتے تمہاری اس عمل پر گواہی دیتے ہیں۔ جب تم ظہر میں مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہو تو تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب عصر میں تھکاوٹ کے باوجود سجدہ کرتی ہو تو تمہاری یہ قربانی اللہ کو بہت محبوب ہوتی ہے۔ جب مغرب میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہو تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب عشاء کی نماز ادا کر کے سوتی ہو تو گویا اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتی ہو۔ میری محترم بہن، اگر دل پریشان ہے تو نماز کی طرف لوٹ آؤ، اگر گھر میں مسائل ہیں تو نماز کی طرف لوٹ آؤ، اگر رزق میں تنگی ہے تو نماز کی طرف لوٹ آؤ، اگر اولاد کی فکر ہے تو نماز کی طرف لوٹ آؤ، اگر زندگی میں سکون نہیں مل رہا ہے تو نماز کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کیا ہی خوش نصیب ہوگی وہ عورت جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگی کہ اس کی پیشانی سجدوں کے نور سے چمک رہی ہوگی، اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے معطر ہوگی، اور اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جا چکا ہوگا جو دنیا میں اپنے رب کے وفادار بندے تھے۔ میری بہن، دنیا کی خوبصورتی چند دن کی ہے، جوانی چند دن کی ہے، مال و دولت چند دن کی ہے، مگر نماز کا اجر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آج جو سجدہ زمین پر کیا جاتا ہے کل وہی سجدہ جنت کے بلند درجات کا سبب بنے گا۔ اس لیے آج دل سے عہد کر لیجئے کہ چاہے کتنی ہی مصروفیت ہو، چاہے کتنی ہی آزمائش ہو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، نماز کبھی ترک نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں گے، اپنے گھر کو نماز سے آباد کریں گے، اپنے دن کا آغاز نماز سے کریں اور اپنی رات کا اختتام بھی نماز سے کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک سچی نماز، ایک آنسو بھرا سجدہ، ایک خالص دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی قبول ہو جائے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے، آپ کے نصیب سنور جائے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کے لیے جنت کے دروازہ کھول دیے جائیں۔ آئیے دعا کریں کہ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور پوری امت مسلمہ کی خواتین کو نماز کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے سجدوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمیں اس حال میں دنیا سے رخصت فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99
99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا ستار، یا وہاب۔ اسی طرح آپ اپنے مرحومین کے نام بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے تمام سامعین ہم سب مل کر ان دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔